تحریک لبیک یا رسول اللہ اور ادارہ صراط مستقیم والے ختم نبوت کے نام پر بلاتے اور دعوت دیں تو کیا ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے؟ اگر ان کے ساتھ نہیں جاتے تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے، قرآن نے اصول دیا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، ہر نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو، وہ کوئی بھی کر رہا ہو، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ نیکی کا کام ہے اور تقوی کا کام ہے تو اس پر ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہے اس میں ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی تحریک ہو تو جو وہ دعوت دے رہی ہے اس کے نتیجے میں دین کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ اگر کوئی دعوت کے نتیجے میں معاشرے کو، مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو تو چاہے وہ جہاد کے نام پر ہو، چاہے وہ ختم نبوت کے نام پر ہو، چاہے وہ کسی بڑے سے بڑے قرآنی دعوے کے نام پر ہو، وہ بر اور تقوی نہیں ہے، وہ اسم اور عدوان ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ختم نبوت کا تحفظ ہوتا ہے اور اس میں دین کو فائدہ ہوتا ہے تو پھر وہ بر اور تقوی کا کام ہے۔ یہ اس کا تعلق کسی تحریک کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق کسی خاص مسلک کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ان اصولوں کے ساتھ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے، اس شریعت کے ساتھ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے۔ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات سے منع کریں اور ہم اگر کسی کو ختم نبوت کے نام پر یا جہاد کے نام پر یا قتال کے نام پر یا بڑے بڑے دعوے اور جنت کا ٹکٹ دکھا کے ہم ان سے وہ کوئی کام لینا چاہیں جس سے مسلمانوں کا، اسلام کا الٹیمیٹلی نقصان ہو رہا ہو، تو وہ بر اور تقوی کا کام نہیں ہے، وہ اسم اور عدوان کا ہے، اس میں تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر دین کا فائدہ ہو رہا ہے، کوئی ایسی بات، ایسا کام ہے، ایسا اقدام ہے کہ الٹیمیٹلی مسلمانوں کا، دین کا فائدہ ہے، پھر ضرور ان کے دعوت پر لبیک کہنا چاہیے، اس کے ساتھ جانا چاہیے اور ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ لیکن اگر نقصان ہو رہا ہو تو تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں میں ایک بات ہمیشہ عرض کرتا ہوں، آج کل بہت سارے گروپس جہاد کر رہے ہیں پوری دنیا میں، سب سے زیادہ جو کنفیوزڈ ٹاپک ہے وہ جہاد ہے۔ سمجھ نہیں آتی کون صحیح اور کون غلط، اتنے گروپ ہیں جہاد کرنے والے، اور اگر آپ کہیں کہ نہیں ہم نہیں کرتے تو کہتے ہو اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ نام قرآن کا لینا اور مقاصد اپنے پورے کرنے، تو کیا وہ جو سارے گروپ ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہیں، ان میں سے کون سا گروپ جہاد کر رہا ہے اور کون سا نہیں کر رہا؟ اگر وہ قرآن کی آیتیں، وہ بھی قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، وہ بھی قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، تو آپ کس کی بات نہ مان کر منکر ٹھہرے اور کس کی بات نہ مان کر آپ موحد اور مومن ٹھہرے، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ اس بات سے پتہ چلے گا، ایک ہی طریقہ ہے، ہر وہ عمل، دیکھیں جہاد ہوتا ہے فساد کو ختم کرنے کے لیے، ہر وہ عمل اور ہر اس گروپ کا عمل جہاد ہے جو فساد کے خاتمے کا باعث بن رہا ہے، جو امت مسلمہ کے فائدے کا باعث بن رہا ہے، وہ جہاد ہے، وہ کوئی بھی کر رہا ہے۔ اور جو فساد کا باعث بن رہا ہو، جو امت مسلمہ کے لیے انتشار کا باعث بن رہا ہو، امت مسلمہ کو نقصان پہنچا رہا ہو، وہ کوئی کر رہا ہو، وہ قرآن کے نام پر کر رہا ہو، وہ جہاد نہیں ہے، وہ فساد ہے۔ لہذا قرآن کی آیتیں سن کر اور صرف نعرے سن کر کسی سے متاثر نہیں ہونا، بلکہ اس کے نتائج دیکھنے ہیں۔ بلکہ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی طرف اشارہ کیا ہے اپنی پوری فکر کے اندر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم بات ہے جس کی طرف ہم عام طور پر توجہ نہیں دیتے۔ وہ یہ کہ جو بھی آدمی کوئی کام کر رہا ہے، اس کام کے اندر سب سے زیادہ جو مین فیکٹر ہے وہ اس کے معاش کا ہے، اس کی فنڈنگ کا ہے۔ تو جو بھی آدمی کام کر رہا ہے، سب سے پہلے آپ اندازہ کریں کہ اس کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، اس کے سورسز آف فنڈنگ کیا ہے، اس سے آپ کو اس کی نیتوں کا بھی پتہ چل جائے گا اور ان کے مقاصد کا بھی پتہ چل جائے گا، اگر آپ ان کے سورس آف فنڈ کا اندازہ کر سکیں کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اور اگر نامعلوم ذرائع ہیں آمدن کے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر ایسی چیز جو مشکوک چیز ہو، جس کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے، آپ اس کے اوپر نہ بر اور تقوی کا حکم لگا سکتے ہیں، نہ اسم اور عدوان کا حکم لگا سکتے ہیں۔ لہذا ان سے بھی آپ الگ ہو جائیں۔ ایسے کسی بات میں دع ما یریبک الی ما لا یریبک،
ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جو شک میں مبتلا کرتی ہے اور وہ کام کریں جو شک میں مبتلا نہیں کرتا. یہ تو شریعت اسلامیہ نے واضح رہنمائی دے دی ہے. لہذا بات ختم نبوت کی کر کے کوئی گمراہ کر رہا ہو، بات جہاد کی کر کے کوئی گمراہ کر رہا ہو، تو ہم نے اس کو کسی گروپ کے اپنے مشن میں نہیں دیکھنا، بلکہ اس کو ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق دیکھنا ہے. اور رہ گئی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت اور اس طرح کے جتنے بھی نعرے ہیں، سمجھ لیجئے ناموس رسالت یا ختم نبوت یا دین، ان کا تحفظ مسلمان نہیں کر سکتے. ختم نبوت، ناموس رسالت اور دین یہ مسلمانوں کا تحفظ کرتا ہے. ختم نبوت مسلمانوں کا تحفظ کرتی ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی ختم نبوت کو اور آپ کی ناموس کو ہمارے تحفظ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم سچے امتی بنے، ہم ہر وہ کام کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کریں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. پھر آپ جب ختم نبوت کی بات کریں گے، پھر آپ کے گلے میں سے آواز بھی ٹھیک نکلے گی اور پھر اس آواز کا یقین بھی لوگوں کو ٹھیک آئے گا. اور اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہوں تو نعرہ چاہے جہاد کا ہو اور چاہے ختم نبوت کا، چاہے ناموس رسالت کا، جتنے مرضی بڑے نعرے لگائیں، نعروں سے متاثر نہیں ہونا. کام کی نوعیت دیکھنی ہے اور اس کے نتائج دیکھنے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ بصیرت عطا فرمائے. اور یہ بصیرت 1 منٹ میں آ جاتی، 1 منٹ. دنیاوی نتائج اور دنیاوی مفادات، اس سے آپ بالاتر ہو جائیں اور طے کر لیں کہ میں نے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو اللہ کی ناراضگی کا کام، اور میں نے کوئی کام ایسا چھوڑنا نہیں ہے جو اللہ کی رضامندی کا ہو سکتا ہے. آپ ابھی طے کر لیں، آج کے بعد انشاءاللہ آپ متقی ہیں. اور اگر آپ متقی بن گئے تو اللہ کا وعدہ ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. تم آج متقی بنو، آج ہی اللہ تعالیٰ تمہاری بصیرت میں یہ اضافہ فرما دے گا کہ تمہیں سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. اللہ تعالیٰ پریکٹیکل وزڈم عطا فرما دے گا. مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم چلتے ہی نہیں اس بات پر. یہی آیت ہم نے آج پڑھی ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. جو بھی اللہ کی رضامندی کے پیچھے چل پڑا، سارے مفادات چھوڑ دیے، اس کا مطمع نظر صرف اللہ کو خوش کرنا ہے. اگر صرف اللہ کو خوش کرنا مقصد ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہر موقع پر درست راستہ جو سلامتی کا راستہ ہے وہ بتا دیتا ہے کہ تم نے کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں جانا. تو یہ جو سوالات ہمارے اٹھ رہے ہیں، یہ جو کنفیوژنز ہیں، یہ جو ابہامات ہیں، یہ دور ہوتے ہیں اس بصیرت سے جو اللہ عطا فرماتا ہے. وگرنہ ہمارے تو ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمارے جھگڑوں کے فیصلے کرے گا، کون سچا اور کون جھوٹا. یہ اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے، لیکن مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہر وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ کی رضامندی کا کام ہے اور ہر اس کام سے بچنا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا کام ہے. یہ بنیاد ہم بنا لیں اگر، تو انشاءاللہ بصیرت و بصارت میں اضافہ ہو جائے گا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا داود علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں جلیل القدر ہستیاں بنی اسرائیل پر اتریں. تورات اور انجیل یہ یہود و نصارہ کے پاس ہے. زبور آپ کی کتاب اب کہاں ہے؟ ہاں اچھا، یہ لوگوں کو اکثر نہیں پتا کہ زبور کہاں ہے. تورات کدھر ہے؟ ویسے جس نے سوال پوچھا ہے زبور کدھر ہے، اس سے میں پوچھتا ہوں تورات کدھر ہے. جو انجیل ہے وہ تو بائبل کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، تو تورات کدھر؟ بات یہ ہے کہ جو موجودہ بائبل ہے نا، یہ مجموعہ ہے تورات، زبور اور انجیل کا. اس کے 2 حصے ہیں جو موجودہ بائبل جس کو کہا جاتا ہے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ سوال پوچھا کرتے تھے بائبل کس نبی پر نازل ہوئی؟ تو بائبل کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی. بائبل مجموعہ ہے تورات، انجیل اور زبور کا. اس میں 2 حصے ہیں. ایک حصہ کہلاتا ہے عہد نامہ قدیم یا عہد نامہ عتیق، اولڈ ٹیسٹمنٹ، اور ایک اس کا حصہ ہے عہد نامہ جدید، نیو ٹیسٹمنٹ. تو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کے آگے 2 حصے ہیں. ایک تورات ہے اور ایک اس میں زبور بھی شامل ہے، اور اس کو ایک تیسرا حصہ اور شامل ہے جس کو تالمود کہتے ہیں. وہ تورات اور زبور کا تشریحی لٹریچر ہے. وہ سارا شامل کر کے ایک بنتا ہے، اس کا نام ہے عہد نامہ قدیم، اولڈ ٹیسٹمنٹ. یہ بھی بائبل کا حصہ ہے.
اور اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر جتنی کتابیں شامل ہیں اس کی پہلی 5 کتابوں کو خمسہ موسوی کہتے ہیں، یعنی وہ تورات ہے، اور اس کے اندر ہی زبور شامل ہے، اس کے اندر تشریح لٹریچر بھی شامل ہے، اگرچہ سارا کا سارا تورات کا اپنا ٹیکسٹ بھی، زبور کا ٹیکسٹ بھی، اور جو تشریح لٹریچر ہے وہ تو ہے ہی تشریح لٹریچر، وہ سارا کا سارا تحریف شدہ ہے، اس میں کوئی بھی چیز اتھینٹک نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ عہد نامہ قدیم اس میں موجود ہے، اور عہد نامہ جدید جو ہے اس کے اندر اناجیل 4 موجود ہیں، یعنی جن کو انجیلیں کہتے ہیں، 4 انجیلیں وہ اس کا حصہ ہیں۔ تو یوں موجودہ بائبل تورات کا، زبور کا، اور جتنے بنی اسرائیلی لٹریچر کے جتنے سورسز موجود ہیں اس کا مجموعہ جو ہے وہ بائبل کہلاتا ہے۔ یہ صرف انجیل کا نام نہیں ہے، لہذا زبور کہاں ہے؟ یہ وہاں ہے جہاں تورات ہے، وہیں پہ زبور ہے۔ موجودہ نظام تعلیم کا ڈھانچہ، واللہ عالم جی، اللہ تعالی ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ موجودہ نظام تعلیم کا ڈھانچہ ابتدائیہ مرحلے سے لے کر ماسٹر ڈگری تک نصابی تعلیمی سرگرمیاں شخصیت سازی میں ایسے کردار پیدا کرنے میں ناکام کیوں ہے جو دنیا کے سامنے ایک مثال ہو؟ آپ ہمیں مفید مشورے کے ساتھ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے، ایک ہوتا ہے پڑھانا، ایک ہوتا ہے سکھانا۔ جو تعلیم ہے نا، یہ علامہ یعلم سے ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے سکھانا، اور جہاں کہیں بھی علامہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب پڑھانا نہیں ہوتا، اس کا مطلب سکھانا ہوتا۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نمازی کو دیکھا اور اس نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی، تو آپ نے فرمایا کہ ارجع فصل فإنک لم تصل، واپس جا، دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی۔ وہ بیچارہ دوبارہ گیا اور جا کے اس نے پھر نماز پڑھی، پھر آ کے سلام کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی، جا کے دوبارہ پڑھ۔ اللہ اکبر! خیر 3 دفعہ اس نے پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر دفعہ اس کو یہی فرمایا، ارجع فصل فإنک لم تصل، تو نے پڑھی کوئی نہیں نماز۔ ظاہرہ بیچارے نے کتنی احتیاط سے پڑھی ہوگی،